ناظرین آیت نمبر جو 19 ہے، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ نصب کر دیے اور اس میں ہر مناسب چیز اگائی۔ ناظرین و سامعین، ہم نے اس میں کئی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ زمین سے، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان سے، پھر بروج سے، ستارے وغیرہ، ان تمام سے اپنی الوہیت پر استدلال فرمایا، اور یہاں پر زمین سے الوہیت پر اور وحدانیت پر استدلال کیا گیا۔ پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ زمین کو فرمایا نا کہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، کہ ہم نے زمین کو پھیلایا۔ تو ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ زمین گول ہے، اور ایک طرف کہتے ہیں زمین کو پھیلایا، تو گول چیز کو پھیلایا کیسے؟ تو یاد رکھیں کہ ہم نے اس پر آپ کی خدمت میں جو دلائل ہے وہ بھی عرض کیے، اور یہ بھی کہا کہ زمین کو پھیلانا اس کے گول ہونے کے منافی نہیں ہے، زمین اپنی جگہ گول ہے لیکن اس کو پھیلایا۔ اور پھر اس میں پھر یہ بھی بتایا ناظرین کہ رواسیہ یہ رسون سے ہے، اور اس کا معنی ایک جگہ قائم اور ثابت رہنا، اور پہاڑ کو بھی جو ہے وہ راسیات یا رواسی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ ثابت رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں۔ اور ناظرین دوسرے مقام پر آپ دیکھیں سورہ نبأ میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ والجبال اوتادا، کہ پہاڑ کو ہم نے زمین کے لیے میخیں بنایا۔ مثال کے طور پر ناظرین، آپ کوئی لکڑی کا کام کرواتے ہیں، اور یوں سمجھ لیجیے کہ ٹیبل بناتے ہیں، اوپر لکڑی آپ نے رکھی، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ کیل لگاتے ہیں، تو اسے میخ کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لکڑی اپنی جگہ مضبوط ہو جاتی ہے، ہلتی نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ پہاڑ زمین کے لیے میخیں ہیں، اور ان کی وجہ سے زمین بالکل پھر اپنے مدار کے، اپنے محور پر قائم رہتی ہے، اور گردش کرنے میں بھی اپنے محور سے متجاوز نہیں ہوتی۔ تو یہ کتنی ایک آپ دیکھیں، ذرا سا اس پر غور کریں کہ رب تعالیٰ والجبال اوتادا فرما رہا ہے۔ آج سائنس ترقی کرتی رہے گی، ریسرچ کرتی رہے گی، لیکن بالآخر ناظرین اسی پر آئے گی، اسی پر آ رہی ہے جو قرآن فرما رہا ہے۔ اور جہاں پر یہ پہاڑ یا کچھ ایسا ہوتا ہے معاملہ، تو زمین میں بھی زلزلے وغیرہ بھی آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب آ جائیے موزون کی طرف، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، کہ زمین کو پھیلایا، اس میں مضبوط پہاڑ نصب کیے، اور اس میں ہر مناسب چیز اگائی۔ موزون کسے کہتے ہیں؟ اور فرمایا کہ اس میں ہر موضوع چیز اگائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوگوں کی ضروریات کے اندازے سے پیدا فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہوگی، وہ کس چیز سے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ اور اس میں ہم نے تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کی ہے، کیونکہ نباتات سے جو رزق حاصل ہوتا ہے وہ انسانوں کی زندگی قائم رہنے کا سبب ہے، اور جن کو انسان رزق مہیا نہیں کرتا، یعنی حیوانوں کی زندگی قائم رہنے کا سبب بھی یہی زمین سے پیدا ہونے والے نباتات ہیں۔ ایک ہی زمین ہے، کیا کچھ نہیں اگتا، اس سے انسان بھی اپنے نفع کی چیزیں حاصل کرتا ہے، اور جانور بھی اپنے نفع کی چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ناظرین کہ انسان کس طرح حاصل کر کے، پھل ہو یا فروٹ ہو یا سبزیاں ہوں یا اور چیزیں ہوں، ان کو پکاتا ہے، پھر طریقے سے کھاتا ہے، لیکن جانور اس کو ایسے ہی کھا جاتے ہیں۔ وہی چیز ہے ناظرین، انسان بنا کر کھاتا ہے اور اس سے پھر ہضم بھی ہوتا ہے، اور وہ جو جانور ہے وہ ناظرین کھاتا ہے، بغیر پکائے کھاتا ہے، اس سے ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا نظام ہضم بھی، نظام انہضام بھی اسی کے مطابق بنایا ہے۔ تو من کل شیء موزون، ہر چیز اندازے سے اللہ رب العالمین نے اگائی ہے۔ اور چونکہ ناظرین یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ، یعنی اس کا اندازہ علم قطعی ہے، تو اس میں ذرا برابر بھی آگے پیچھے ہو نہیں سکتا، تو اس لیے یقینی طور پر، قطعی طور پر جس کو جتنی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے اس کے مطابق اسے وہ رزق مہیا فرمایا۔ موزون کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جن چیزوں کا وزن کیا جا سکے، یعنی سونا، چاندی، تانبا، پیتل وغیرہ معدنیات، جن چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے، تو ناظرین اس سے مراد، اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے۔ اب آ جائیے ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، فرمایا کہ اور ہمارے ہی پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور ہم اس کو صرف معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔
ناظرین و سامعین، اگر اس کی تفسیر میں جائیں تو سب سے پہلے جو خزائن، یہ خزانے کی جمع ہے. خزانہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان اپنی چیزیں چھپا کر رکھتا ہے، یا جس جگہ انسان اپنی چیزوں کو محفوظ کر کے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق اور معیشت کے اسباب جمع کر کے رکھے ہیں. ناظرین، بات کو یہیں پر روکتے ہیں، اور یہ بڑی ایک دلچسپ بحث بھی ہے، اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اس میں ایک دلچسپی بھی ہوگی اور بہت سے ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کیسا کریم ہے، کس طرح رزق عطا فرماتا ہے. وہ مخلوق کے جنہیں ہم نہیں مہیا کر سکتے وہ مہیا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی لاتعداد مثالیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے نا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا رزقها، کہ زمین پر چلنے والے کا رزق کسی اور کے ذمہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے.